خلق الإنسان علمه البيان. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد، فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سورة آل عمران. ترجمہ: الف لام میم، الف لام میم. اللہ، اللہ تعالی، لا الہ، نہیں کوئی الہ، الا ہوا، مگر وہی، الحی، زندہ ہے، القیوم، قائم رکھنے والا ہے. نزل، اس نے نازل کی، علیکا، آپ پر، الکتاب، کتاب، بالحق، ساتھ حق کے، مصدقاً، تصدیق کرنے والی، لما، واسطے اس کے جو، بین یدیہ، اس کے سامنے ہے، یعنی اس سے پہلے ہے. وَأَنزَلَ، اور اس نے نازل کی، التوراۃ، تورات، والانجیل، اور انجیل، من قبل، اس سے پہلے، ہدن، ہدایت، للناس، لوگوں کے لیے. وَأَنزَلَ، اور اس نے نازل کیا، الفرقان، فرقان، فرق کرنے والا. ان الذین، بے شک وہ لوگ، کفروا، جنہوں نے کفر کیا، بآیات اللہ، ساتھ اللہ کی آیات کے، لہم، ان کے لیے، عذاب، عذاب ہے، شدید، شدید، سخت. واللہ، اور اللہ، عزیز، زبردست ہے، ذو انتقام، انتقام لینے والا، بدلہ لینے والا. ان اللہ، بے شک اللہ تعالی، لا یخفی، نہیں چھپی ہوئی، علیہ، اس پر، شیء، کوئی چیز، فی الارض، زمین میں، ولا فی السماء، اور نہ آسمان میں. تفسیر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورت آل عمران مدینہ میں نازل ہوئی، 200 آیات ہیں، 20 رکوع ہیں. آل عمران، عمران کی آل. عمران کے 2 معنی کیے جاتے ہیں. ایک تو موسیٰ اور ہارون علیہم السلام کے والد، یعنی ان کا نام عمران تھا. دوسرے حضرت مریم کے والد. تو اس مناسبت سے اسے سورت آل عمران کہا جاتا ہے، اور اس میں ترجیح دوسرے معنی کو ہی دی جاتی ہے. اس سورت کے کچھ اور نام بھی ہیں، مثلاً الزہراء، الکنز، الاستغناء وغیرہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سورت البقرہ اور آل عمران کو الزہراوین کہا، یعنی 2 جگمگانے والی صورتیں. سورت آل عمران، جیسا کہ میں نے عرض کیا،
یہ مدنی ہے، اس کی تمام آیات مختلف اوقات میں ہجرت کے بعد اتری ہیں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ سورۃ الفاتحہ میں ہم نے ایک دعا مانگی تھی، اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھا راستہ دکھا، صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام فرمایا، غیر المغضوب علیہم، ان کا نہیں جن پر تیرا غضب نازل ہوا، ولا الضالین، اور نہ بھٹکے ہوئے لوگوں کا راستہ۔ اللہ تعالیٰ نے یہ دعا قبول فرمائی اور اس کے بدلے میں یہ صورتیں عطا فرمائیں۔ سورۃ البقرہ میں فرمایا، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ کتاب جس میں کوئی شک نہیں، متقی لوگوں کی ہدایت کے لیے ہے، اور پھر ان کی صفات بتا دی گئیں۔ اس کے بعد ان لوگوں کا ذکر کیا گیا جو ہدایت سے محروم رہتے ہیں، اور ان میں بھی خاص طور پر مغضوب علیہم کا تفصیل سے ذکر کیا گیا، یعنی یہود کا ذکر ڈیٹیل کے ساتھ ہوا۔ سورۃ البقرہ میں یہود پر اللہ تعالیٰ کے انعامات، ان کی عہد شکنیوں کا ذکر اور ان کے عقائد وغیرہ کا ذکر تفصیل سے ملتا ہے۔ اس کے برعکس سورۃ آل عمران میں، جیسا کہ نام سے ہی ظاہر ہے کہ اس سے مراد حضرت مریم کے والد ہیں، اور پھر حضرت مریم اور ان کی اولاد یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں تفصیلاً ذکر ہے، ان کی پیدائش وغیرہ کا اور ان کے اوپر اٹھائے جانے کا۔ تو اسی مناسبت سے اس میں ولا الضالین، یعنی ضالین سے مراد نصارہ ہیں، تو ان کا ذکر ہے، ان کے عقائد وغیرہ کا۔ اس کے شان نزول میں یہ بات بھی آتی ہے کہ اس کے ابتدائی حصے سے لے کر 83 آیتوں تک، یعنی 83 آیات تک عیسائیوں کے وفد نجران کے بارے میں یہ حصہ نازل ہوا۔ اس کی تفصیل کچھ یوں ہے کہ نجران عرب کے جنوب مشرق میں یمن کے شمالی حصے میں ایک جگہ کا نام ہے یا ایک علاقہ ہے۔ عرب کے جنوب مشرق میں یمن پایا جاتا ہے، اور یمن کے شمالی حصے میں ایک جگہ ہے جس کا نام نجران ہے۔ 9 ہجری میں نجران سے عیسائیوں کا ایک وفد آیا۔ صحابہ کرام کہتے ہیں کہ ان جیسا باشوکت وفد کوئی نہ آیا تھا، یعنی بہت شان و شوکت والے تھے اور بہت زبردست پرسنالٹیز کے مالک۔ ان کی نماز کا وقت آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت سے انہوں نے مشرق کی طرف منہ کر کے مسجد نبوی میں اپنے ہی طریقے پر عبادت کی۔ پھر جب یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کر چکے تو آپ نے فرمایا، تم مسلمان ہو جاؤ۔ انہوں نے کہا کہ ہم تو پہلے ہی ماننے والے ہیں۔ فرمایا، نہیں، تم کو چاہیے کہ اسلام قبول کر لو۔ کہنے لگے کہ ہم تو آپ سے پہلے مسلمان ہیں۔ فرمایا، تمہارا یہ اسلام قبول نہیں، اس لیے کہ تم اللہ کی اولاد مانتے ہو، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا کہتے ہو، تو یہ چھوڑ دو۔ صلیب کی پوجا کرتے ہو، خنزیر کھاتے ہو۔ پھر انہیں دعوت مباہلہ بھی دی گئی جس کا آگے تفصیل سے ذکر آئے گا۔ تو بہرحال اس پس منظر کو سامنے رکھتے ہوئے ان آیات کو پڑھیے کہ یہاں پر بنیادی طور پر عیسائیوں کے نظریات باطلہ کی تردید ہے اور اللہ تعالیٰ کی توحید کا بیان ہے۔ الف لام میم، الف لام میم۔ سورۃ البقرہ کی طرح آل عمران کا آغاز بھی حروف مقطعات سے ہو رہا ہے، الف لام میم ہی سے ہو رہا ہے۔ اللہ، اللہ تعالی، لا الہ، نہیں کوئی الہ، الا ہوا، مگر وہ خود ہی۔ چونکہ عیسائی 3 خداؤں کو مانتے تھے تو یہاں بتا دیا گیا کہ نہیں، وہ تو ایک ہی ہے، الہ یا معبود صرف ایک ہے۔ الہ کا روٹ الف لام ہے جس کا لفظی معنی ہوتا ہے حیران کرنا، درماندہ کرنا، متحیر کرنا۔ گویا ایسی ہستی، ایسی ذات جس کے ایسے ایسے کام ہیں کہ انسان کو حیران کر دیتے ہیں،
جتنا جتنا انسان اس کی تخلیق میں غور و فکر کرتا ہے اتنی ہی اس کی حیرانی بڑھتی چلی جاتی ہے، اور اسی طرح خود اس کی اپنی ذات میں غور و فکر کرنا انسان کو بس حیران ہی کر دیتا ہے، درماندہ کر دیتا ہے، تھکا دیتا ہے، اور وہ اس کے ادراک میں آ نہیں سکتا، جیسا کہ قرآن پاک میں آتا ہے لا تدرکہ الابصار، نگاہیں اس کو پا نہیں سکتی۔ تو اللہ تعالی لا الہ، نہیں کوئی الہ، نہیں کوئی معبود، اور اللہ دراصل کیا ہے؟ الالہ، خاص الہ، الا ہوا، مگر وہی ہے۔ یہ وہ جملہ ہے لا الہ الا ہو یا لا الہ الا اللہ جس کو بولا جاتا ہے، یہ وہ پیغام ہے جس کا میسج دنیا میں آنے والے ہر نبی نے دیا۔ یہ وہ بات ہے جسے لے کر 1,24,000 پیغمبر دنیا میں تشریف لائے۔ یہ وہ سبق ہے جو ہر آنے والے نے دیا، لیکن افسوس کہ لوگوں نے سب سے زیادہ اسی پہلے بنیادی سبق کو بھلا دیا، اسی کو سمجھ نہ پائے، اسی میں وہ خطا کھا گئے، اسی میں بھول ہو گئی، اور جب بنیاد ٹیڑھی رکھ دی جائے تو اس پر جو عمارت بنتی ہے زندگی کی، پھر وہ کبھی بھی درست نہیں ہو سکتی۔ اس لیے بطور خاص تو وفد نجران کو بتایا جا رہا ہے، لیکن بطور عام پوری دنیا کے لوگوں کے لیے یہ پیغام ہے کہ اللہ لا الہ الا ہو، اللہ تعالی اس کے سوا کوئی الہ نہیں، الحی القیوم، وہ زندہ ہے، قائم ہے، زندہ رکھنے والا ہے، قائم رکھنے والا ہے۔ یہ صفت اس کے سوا کسی اور میں نہیں۔ اللہ تعالیٰ کا حقیقی تعارف وہ خود ہی کروا سکتا ہے۔ اس نے اپنے بارے میں ہمیں یہ بتایا کہ وہ ہمیشہ سے زندہ ہے، ہمیشہ زندہ رہے گا۔ تو اے گروہ نصارہ، تم جس کو خدا مانتے ہو، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام، وہ ہمیشہ سے نہ تھے، وہ ماں کے شکم میں بنے اور ایک انسان کے طریقے پر دنیا میں وجود میں آئے، اور پھر تم خود ہی یہ کہتے ہو کہ وہ صلیب پر چڑھ گئے۔ گویا انہیں موت بھی آئی، اگرچہ ان کا یہ عقیدہ درست نہیں، لیکن انہی کی بات میں ان کو سمجھانا مقصود ہے کہ وہ تو ہمیشہ زندہ نہیں رہ سکتے۔ اس کے برعکس جو اصل مالک ہے، جو اصل الہ ہے، وہ زندہ ہے، القیوم، قائم رکھنے والا ہے، خود قائم ہے، سب کو قائم رکھے ہوئے ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دوسروں کے محتاج تھے۔ وہ جب ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے تو خود کو خود سنبھال نہ سکتے تھے۔ جب وہ خود کو بھی سنبھال نہ سکتے تھے تو دنیا کا سارا انتظام کیسے سنبھال سکتے تھے؟ تو تمہارا یہ خیال کہ ان کی پوجا ہونی چاہیے یا وہ الہ ہیں، یہ درست نہیں۔ الہ تو وہ ہو سکتا ہے کہ جو اپنی تخلیق کو قائم رکھ سکے۔ تو یہ زمین و آسمان اور ان کے درمیان کی ہر چیز، یہ سب کا سب خود سے خود نہیں چل رہا۔ ان سب چیزوں کو چلانے والا، مینٹین کرنے والا، سنبھالنے والا، ان کا انتظام کرنے والا اور ان کو قائم رکھنے والا دراصل اللہ ہی ہے۔ اسی طرح مسیحیت میں ایک عقیدہ ہے کہ جس طرح بیٹا بغیر باپ کے تنہا خدا نہیں، اسی طرح باپ بغیر بیٹے کے تنہا خدا نہیں۔ ان کے ہاں یہ خیال پایا جاتا ہے، انسائکلوپیڈیا آف ریلیجنز اینڈ ایتھکس میں عیسائیوں کا یہ عقیدہ بتایا گیا
کہ خدا کو بیٹے کی ضرورت ہے اور بیٹے کو خدا کی ضرورت ہے، یعنی اس کا آسان لفظوں میں مطلب، تو بتایا کہ نہیں، الہ کو تو کسی کی ضرورت نہیں. اصل معبود تو وہ ہے جو نہ صرف یہ کہ خود بے نیاز ہے بلکہ وہ تمام چیزوں کو قائم بھی رکھے ہوئے ہے. احادیث میں آتا ہے کہ ان 3 آیات میں اللہ تعالیٰ کا اسم اعظم ہے جس کے ذریعے سے دعا کی جائے تو وہ رد نہیں ہوتی. ایک یہی آل عمران کی آیت، دوسرے آیت الکرسی، اور تیسرے سورۃ طٰہٰ میں وَعَنَتِ الْوُجُوهُ لِلْحَيِّ الْقَيُّومِ، اور آیت الکرسی میں کیا ہے؟ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. تو گویا اسم اعظم پھر کیا ہوا؟ حی قیوم. یعنی اللہ تعالیٰ کو ان ناموں سے پکار کر جب دعا کی جائے تو دعا قبول ہوتی ہے. کیسے؟ جیسے عام طور پر ہم پڑھتے ہیں یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، اے زندہ رہنے والے خدا، اے قائم رہنے والے، قائم رکھنے والے خدا، میں تیری رحمت کی فریاد کرتی ہوں. اور اگر سب کی طرف سے پڑھنا ہو تو نستغیث پڑھا جاتا ہے، نون ہم کے لیے. نزل علیک الکتاب، اس نے نازل کی آپ پر کتاب، اس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول بنا کر بھیجا، کتاب سے نوازا. کیسی ہے یہ کتاب؟ مصدقاً، تصدیق کرنے والی ہے. کس چیز کی؟ لما بین یدیہ، اس چیز کی جو اس سے پہلے آ چکی ہے. کیا مراد ہے اس سے؟ کہ اللہ تعالیٰ نے جو کتاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اتاری، یعنی قرآن پاک، وہ حق کے ساتھ اتارا، وہ سچائی لے کر آیا، اور اس کتاب میں پہلی کتابوں کی بھی تصدیق ہے جو خود اس کتاب کی سچائی پر دلیل ہے. مصدقا لما بین یدیہ، قرآن نے پچھلی کتابوں کی تردید نہیں کی، ان کی تصدیق کی ہے، ان کو سچا کہا ہے. وَأَنزَلَ التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ، اور اسی نے تورات اور انجیل نازل کی. یہاں پر آپ فرق دیکھیے، اوپر جو گزرا ہے لفظ الکتاب، اس سے مراد قرآن ہے. قرآن کے لیے لفظ نزل آیا ہے، جبکہ تورات کے لیے لفظ انزل آیا ہے. دونوں کا روٹ ایک ہی ہے، نون زے لام، لیکن لفظ فرق ہے. نزلہ کا مطلب ہوتا ہے آہستہ آہستہ، تھوڑا تھوڑا کر کے اتارنا، اور انزلہ ایک ہی دفعہ اتار دینا. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ پچھلی کتابوں کے مقابلے میں قرآن پاک کی نزول کا طریقہ بھی مختلف ہوا. تورات کیا ہے؟ تورات عبرانی زبان کا لفظ ہے جس کا معنی ہے شریعت، اور انجیل یونانی زبان کا لفظ ہے، گریک لفظ ہے جس کا معنی ہے خوشخبری. تورات سے مراد یا تو وہ 10 احکام ہیں، 10 کمانڈمنٹس، جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تختیوں کی صورت میں عطا ہوئے، یا وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے براہ راست موسیٰ علیہ السلام پر آنے والی وحی ہے، یعنی فرشتے کے ذریعے کلام کی شکل میں آپ کے پاس آئی. تورات سب سے پہلے 10ویں صدی قبل مسیح میں لکھی گئی، جبکہ موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ 13 صدی قبل مسیح ہے. رومیوں اور بابلیوں نے اس کو تباہ کر دیا. گویا کتنے سو سال بعد پھر لکھی گئی؟ 300 سال بعد. قدیم ترین نسخے کی تاریخ 2 صدی قبل مسیح ہے. کس کے؟ تورات کے. اور یہ زمانہ موسیٰ علیہ السلام کے 1100 سال بعد کا ہے. یعنی سب سے پہلے 10ویں صدی میں لکھی گئی، پھر کیا ہوا؟ بابلیوں نے اس کو اور رومیوں نے تباہ کر دیا، ختم کر دیا. پھر اس کے بعد دوبارہ لکھی گئی حافظے سے، اور یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے تقریباً 1100 سال بعد ہوا.
جوش انسائکلوپیڈیا میں واضح طور پر لکھا ہے کہ موجودہ نسخہ 5ویں صدی قبل مسیح کا ہے، جو کہ حضرت عزیر علیہ السلام کے زمانے میں لکھا گیا۔ تورات کے ورژنز آج کل بھی ہر سال بدلتے ہیں۔ تورات میں اللہ تعالیٰ اور پیغمبروں کے بارے میں بسا اوقات ایسے زبان اور ایسے الفاظ لکھے ہوئے پائے جاتے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کا کلام محسوس ہی نہیں ہوتے، بلکہ بہت ہی نازیبا الفاظ ہیں۔ انسائکلوپیڈیا بریٹانیکا میں لکھا ہے کہ تورات کی آتھرشپ انونیمس ہے، یعنی نامعلوم ہے کہ کس کی کتاب ہے۔ اسی طرح انجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خطابات اور مواعظ یعنی واعظ و نصیحت کے مجموعے کا نام ہے، جو آپ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آنے والی وحی کی روشنی میں لوگوں کو بتایا کرتے تھے، سنایا کرتے تھے۔ انجیل آپ کے آسمان پر اٹھائے جانے کے مدتوں بعد آپ کے حواریوں نے اپنے طور پر مرتب کی، اس لیے اس میں شدید اختلافات ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے آپ کو جب پیچھے پہلے پارے میں قرآن پاک کے برحق ہونے کی ایک دلیل دی تھی، قدیم ترین نسخوں کو جب بائبل کے کمپیئر کیا گیا تو اس میں تقریباً 2 لاکھ اختلافی روایات ملی۔ تو انجیل میں بہت سی اختلافی باتیں موجود ہیں، شدید اختلافات ہیں۔ اس لیے ان باتوں کے متعلق جن پر قرآن خاموش ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو ہدایت دی کہ تم اہل کتاب کی نہ تصدیق کرو نہ تکذیب کرو۔ تورات اور انجیل مشترکہ طور پر بائبل کہلاتی، یعنی جب آپ لفظ بائبل بولتے ہیں، کیونکہ آج کل آپ نے یہی ٹرم زیادہ سنی ہوگی بائبل کی، تورات اور انجیل کی الگ الگ نہیں، تو دراصل بائبل ان دونوں کے مجموعے کا نام ہے۔ یہ 2 حصوں پر مشتمل ہے، عہد نامہ قدیم اولڈ ٹیسٹمنٹ جس میں 39 بکس ہیں، اور عہد نامہ جدید نیو ٹیسٹمنٹ جس میں 24 یا 25 کتابیں ہیں۔ یہود صرف عہد نامہ قدیم کو مانتے ہیں، جبکہ نصارہ دونوں کو مانتے ہیں۔ ان کتابوں کی اگر قرآن نے تصدیق کی تو کس معنی میں تصدیق کی، یا اگر ہم ان پر ایمان لائیں تو کیسا ایمان لائیں، کیا کہیں، کیا کریں؟ کیونکہ سورۃ البقرہ کے بالکل ابتدا میں آپ نے پڑھا تھا کہ والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، متقی وہ لوگ ہوتے ہیں جو ایمان لاتے ہیں اس چیز پر جو آپ کی طرف اتاری گئی اور جو آپ سے پہلے اتاری گئی۔ تو پہلے اتاری گئی چیز سے مراد کیا ہے؟ تورات، انجیل اور دیگر پیغمبروں کے صحیفے وغیرہ۔ تو اب اگر آپ سے کہا جائے کہ آپ ان پر ایمان لائیں تو کیسے ایمان لائیں گے؟ آپ ان کی تصدیق کریں تو کس حصے کی تصدیق کریں گے؟ اس کا کوئی اصول، ضابطہ، قاعدہ تو معلوم ہونا چاہیے۔ تو پہلی بات یہ کہ ان کتابوں پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ واقعی اللہ تعالیٰ نے گزشتہ پیغمبروں پر یہ کتابیں نازل کیں۔ دوسری بات یہ کہ مجموعی طور پر آپ نہ ان کتابوں کی تصدیق کریں اور نہ ان کی تکذیب کریں، نہ یہ کہیں کہ یہ ساری درست لکھی ہوئی ہیں، نہ یہ کہیں کہ یہ ساری غلط ہیں۔ اب بھی ان میں ایک قابل ذکر حصہ ایسا ہے جو قرآن سے مطابقت رکھتا ہے، لہٰذا اس حصے کو تو ہم جو قرآن سے ملتا جلتا ہے درست مانیں گے، لیکن وہ حصہ جو قرآن کی تردید کرتا ہے ہم اس کی تصدیق نہیں کریں گے، کیونکہ وہ قرآن کے اگینسٹ جاتا ہے۔ مثلاً اللہ تعالیٰ کے بارے میں یا بعض پیغمبروں کے بارے میں جو نازیبا باتیں ہیں وہ اللہ کا کلام محسوس ہی نہیں ہوتا۔ تو الہامی کتابوں پر ایمان لانے کا مطلب یہی ہے کہ اس میں جو باتیں قرآن پاک کے مطابق ہیں ان کو لے لیا جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا، حدثوا عن بنی اسرائیل ولا حرج، بنی اسرائیل سے روایت کرو اور کوئی حرج نہیں۔ تو کیا روایت کرو؟ جو قرآن کے مطابق ہے۔ یہ بعض اوقات تاریخی روایات میں مدد ملتی ہے اگر وہاں سے کچھ چیزیں کوٹ کر لی جائیں، لیکن ہدایت کے لیے بس یہی کتاب اب کافی ہے جس کا نام قرآن ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ قرآن کا نام یہاں
قرآن نہیں لکھا گیا، فرقان لکھا گیا. تو تورات اور انجیل کے مقابلے میں قرآن کا لفظ کیوں نہیں آیا بلکہ فرقان آیا؟ جو اس بات کی دلیل ہے کہ یہ کتاب فرق کرنے والی ہے حق اور باطل کے درمیان. اب سب لوگوں کو اس کی طرف رجوع کرنا پڑے گا کیونکہ تورات اور انجیل میں تبدیلیاں ہو گئیں. ان میں بہت کچھ انسانوں نے اپنی طرف سے شامل کر دیا. پھر جیسا کہ آپ کو میں نے بتایا کہ وہ اپنے پیغمبروں کی وفات کے کئی سو سال بعد لکھی گئیں. پھر ایسا وقت بھی آیا کہ وہ دنیا سے مکمل طور پر ناپید ہو گئیں. پھر انہیں کئی سو سال بعد حافظے سے لکھا گیا. تو اس لیے ان کتابوں کی بجائے اب اس کتاب سے ہدایت لی جائے گی. فرمایا من قبل، اس سے پہلے. کس سے پہلے؟ قرآن سے پہلے. کیا تھا؟ تورات اور انجیل تھیں. کیوں آئی تھیں؟ ہدی للناس، انسانوں کی ہدایت کے لیے. پہلے ان کتابوں سے ہدایت لی جاتی تھی، لیکن چونکہ یہ کتابیں سلامت نہ رہیں اس لیے ان کو ہم اللہ کی طرف سے تو کہیں گے، مگر اب ہدایت کے لیے کس کی طرف رجوع کرنا ہے؟ قرآن کی طرف. وَأَنزَلَ الْفُرْقَانَ، اور اس نے فرقان نازل کیا تاکہ اب لوگوں کو بتا دے کہ سچ کیا ہے اور جھوٹ کیا ہے، درست کیا ہے اور غلط کیا ہے، حق کیا ہے اور ناحق کیا ہے. گویا تورات اور انجیل کا دور ختم ہو چکا. اب ہدایت کے لیے فرقان کی طرف توجہ کرنا ہوگی. ان الذین کفروا، بلا شبہ وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، بآیات اللہ، اللہ کی آیات کا، لہم ان کے لیے، عذاب شدید، سخت عذاب ہے. یعنی جو لوگ اس قرآن کو نہیں مانیں گے ان کے لیے وعید ہے، ان کو وارن کیا جا رہا ہے کہ انہیں سخت عذاب کا سامنا ہوگا. اور وہ لوگ یاد رکھیں واللہ عزیز، اور اللہ بہت زبردست ہے، ذو انتقام، انتقام لینے والا ہے. انتقام کا روٹ نون قاف میم ہے. نقمہ، غلبہ پانا، سزا دینا. تو اللہ تعالی بہت زبردست ہے، غلبے والا ہے، سزا دینے کی پوری قوت رکھتا ہے. گویا سب کے لیے ایک پیغام نصیحت ہے کہ اس سچی کتاب کے آنے کے بعد اس کو ماننے میں دیر نہ لگاؤ، ورنہ اللہ کی طرف سے پکڑ ہوگی. ان اللہ، بے شک اللہ تعالی، لا یخفا، نہیں چھپی ہوئی، علیہ، اس پر، شیئن، کوئی چیز، فی الارض، زمین میں، ولا فی السماء، اور نہ آسمان میں. اللہ تعالیٰ پر زمین و آسمان کی کوئی چیز بھی پوشیدہ نہیں. ذرا سوچیں، کوئی چیز. کتنی چیزیں ہیں زمین و آسمان میں؟ ان گنت. اب ذرا تصور کریں، آپ کتنی کو جانتے ہیں؟ ہم تو صرف وہی جانتے ہیں جو ہمارے سامنے ہوتا ہے یا جسے ہم دیکھ چکے. ہم تو یہ نہیں جانتے کہ ہمارے 2 قدموں کے نیچے کیا ہے. جس زمین پہ ہم کھڑے ہوتے ہیں ہمیں نہیں پتا کہ اس کی مٹی کی تہہ میں کیا کچھ چھپا ہوا. بلائنڈ ہیں اس سب چیزوں کے بارے میں. جبکہ اللہ تعالیٰ، اس کے لیے دن اور رات کچھ میٹر نہیں کرتے. وہ دن میں بھی دیکھ سکتا ہے، رات میں بھی دیکھ سکتا ہے. ہماری کمزوری کیا، ہم دن میں تو دیکھ لیتے ہیں، رات میں اندھیرا ہو تو کچھ نہیں دکھائی دیتا. آج رات ذرا مکمل اندھیرا کر کے دیکھیں، کچھ بھی پتہ نہیں چلے گا. وہی چیزیں جو دن میں آپ کے سامنے ہوتی ہیں وہ بھی نہیں دکھائی دیں گی. لیکن اللہ تعالیٰ کے لیے کچھ مشکل. ہم وہ تو دیکھ سکتے ہیں جو ہمارے سامنے، ہم وہ نہیں دیکھ سکتے جو ہمارے پیچھے. میں آپ کے پیچھے تو دیکھ سکتی ہوں، آپ میرے پیچھے دیکھ سکتے ہیں، لیکن میں اپنے پیچھے اور آپ اپنے پیچھے نہیں دیکھ سکتے. اللہ تعالیٰ کی ذات عالم الغیب والشہادہ، سب برابر ہے. غیب بھی برابر ہے، حاضر بھی برابر ہے، سامنے کا بھی برابر ہے، پیچھے کا بھی، سب کچھ دیکھ سکتا ہے. تو اس کا مقصود کیا تھا؟ اس بات کے لانے کا یہاں کیا مطلب ہے؟ یہ بات کیوں کہی گئی؟ اس لیے کہ ہدایت وہی دے سکتا ہے نا، لوگوں کی صحیح اور سچی رہنمائی وہی کر سکتا ہے
جو سب کچھ جانتا ہو، جو انسانوں کے ماضی، حال، مستقبل، ان کے دل کے خیالات، ان کی ظاہر باطن، ہر چیز سے پوری طرح واقف، ان کی ضروریات کو سمجھتا ہو، ان کی نفسیات کو سمجھتا ہو، ان کے معاملات کو سمجھتا ہو، ان کے فائدوں نقصان کو سمجھتا ہو، ان کے انجام کو جانتا ہو، وہی دراصل ہدایت دینے کے لائق ہے۔ اس لیے جو کتاب اس نے بھیجی ہے اسی کو ماننے میں اور اس کی ہدایت کو حاصل کرنے میں ہی تمہارا فائدہ ہے۔ اور پھر انسانوں کو صحیح ہدایت وہی دے سکتا ہے، انسانوں کی صحیح رہنمائی وہی کر سکتا ہے جو انسانوں کے علاوہ بھی باقی ساری کائنات سے واقف ہو، کیونکہ انسان کا ایک ریلیشن شپ ہے باقی کائنات کے ساتھ۔ ہمارا حال کیا ہے کہ ہم صرف مادی چیزوں کو دیکھ سکتے ہیں، ان چیزوں کو جو غیر مادی ہیں لیکن وجود رکھتی ہیں دیکھ ہی نہیں سکتے۔ مثلا ہوا چل بھی رہی ہے تو ہم نہیں دیکھ سکتے، ہاں محسوس کر سکتے ہیں۔ پھر اسی طرح کچھ کریچرز ایسے ہیں کہ جو ہمارے سامنے بھی ہوتے ہیں تو ہم اپنی نگاہ کی کوتاہی کے سبب نہیں دیکھ سکتے۔ مثلا ہو سکتا ہے فضا میں کئی قسم کے جراثیم اڑ رہے ہیں، آپ کے ہاتھ پہ کئی قسم کے جراثیم لگے ہوں، لیکن آپ کو نظر نہیں آتے حالانکہ وہ موجود ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ کے لیے کسی بھی چیز کو دیکھنا کچھ مشکل نہیں، لہٰذا اس نے جو علم دیا ہے وہی علم کامل ہے، اسی میں تمہارا فائدہ ہے۔ ان اللہ لا یخفی علیہ شیء، یہ بھی دراصل اللہ تعالیٰ کا تعارف ہی ہے کہ اللہ کی بات کیوں مانے، اس لیے کہ اس سے کچھ بھی چھپا ہوا نہیں، نہ تو زمین میں اور نہ ہی آسمان میں۔ اچھا، ہم اگر کچھ جانیں بھی تو صرف زمین کی حد تک کچھ ظاہری چیزیں جانتے ہیں، ہمیں نہیں معلوم آسمان میں کیا ہے یا آسمانوں کے پیچھے کیا ہے، کچھ خبر نہیں، سب اندھیرا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔